اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب تمام دوستوں، پاک زمین پارٹی کے ذمہ داران اور گورنر سندھ جناب کامران ٹسوری صاحب اور ان کے صاحبزادے اور ان کے رفقا جو یہاں پر آئے ہیں، ان کو ہم پاک زمین پارٹی کے مرکز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ بات قابل تحسین ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے خود سے انیشیٹیوز بہت سارے لیے ہیں شہر میں، اور خود کو گورنر ہاؤس کی دیواروں کے اندر محصور کرنے کے بجائے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے۔ ان کی ایک انویٹیشن پہ ہم انہیں ملنے گئے، میں اور انیس قائم خانی بھائی، اور آج گورنر صاحب یہاں پر آئے ہیں ہمارے مرکز۔ رات کس گئے، ایکچولی رات اتنی دیر سے یہاں پر اس مجمع کا ان کو ویلکم کرنے کی وجہ یہ کہ میں ٹریول کر رہا تھا، آؤٹ آف سٹی تھا، بس ابھی پہنچا ہوں 10 منٹ پہلے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ رات اتنی دیر ہو گئی، ورنہ اس کو جو ہے وہ اچھے ٹائم پہ بھی کر سکتے تھے۔ تو اس کی اور کوئی وجہ ایسا نہیں کہ ہمیں یہ بھی ایک ٹائمنگ بھی ایک مسئلہ بن جائے کہ بھائی رات کی اس پہر کسی نے اٹھا کر جو ہے میں بھیج دیا، نہیں بھائی میں شہر میں نہیں تھا، ابھی آیا ہوں 10 منٹ پہلے ان کے آنے سے، تو اس لیے دیر ہوئی، رات کے اس پہر ہی ہو رہا ہے۔ پاک زمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان آج جس طرح کی مشکلات سے گزر رہا ہے، اور اب یہ کوئی ڈائیلاگ والی بات نہیں ہے کہ پاکستان ایک نامصائب حالات سے گزر رہا ہے، واقعی گزر رہا ہے۔ ہم سب لوگ فیل کر رہے ہیں، ایک انسان اس کو فیل کر رہا ہے کہ اس کے پاس بجلی نہیں ہے، اس کے پاس گیس نہیں ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کی مہنگائی عروج پر جا چکی ہے، گھر نہیں چل رہا، دوائیں، تعلیم نہیں ہے، اور ہوپ آہستہ آہستہ چھنتی چلی جا رہی ہے۔ روزانہ خبر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، IMF نے جو اور شرطیں لگا دی ہیں، اور مشکل، اس سے بھی زیادہ مشکل ٹائم آنے والا ہے۔ تو یہ ایسے حالات، ایسے مواقع جب قوموں پر آتے ہیں تو وہ کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک گروہ وہ ان مسائل کو اکیلے حل نہیں کر سکتا۔ ایسے مواقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کو انکلوزیو پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ جڑنے والی پالیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر لوگ اپنی ذاتی سیاست، اپنی اپنی پرسنل بات کو پیچھے رکھ کر قومی مفاد، لوگوں کے مفاد، عوامی مفاد کی خاطر کسی کی بات مانیں، اپنی بات کریں، کسی اور کی بھی بات مانیں، اور کچھ ایسا ہو کہ جہاں پر ساتھ جڑ کر مل کر اس کام کو آگے چلایا جا سکے، ملک کو اس بحران سے نکالا جا سکے۔ ورنہ لوگ آج جس مصائب میں ہیں وہ اچھا سننا چاہتے ہیں، وہ اچھی خبر سننا چاہتے ہیں، وہ آپس میں اب اس وقت جو ہے وہ اختلافات کو کم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پاک زمین پارٹی نے اپنے وجود سے لے کر آج تک ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جو وقت اور حالات نے بتایا کہ اس دور کے نہ سمجھ میں آنے والے انقلابی، اور وہ فیصلے جہاں پر لوگوں کی جہاں پر سوچ ختم ہوتی ہے، ہم نے وہاں سے اس سوچ کو جگہ دی ہے اور وہ فیصلے کر کے دکھائے ہیں۔ آج اگر اس شہر میں امن ہے الحمدللہ، تو ہمارے میری اس پارٹی کے بننے سے پہلے، آپ سب لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے 22 لوگ روزانہ مرتے تھے، رعب کا تسلط تھا اس شہر میں، روزانہ شہداء قبرستان میں لاشیں جا رہی تھی جھنڈے میں لپیٹ کر، روزانہ اس شہر سے نوجوان لاپتہ ہو رہے تھے، روزانہ لوگ جیلوں میں جا رہے تھے۔ آج نیا کوئی لڑکا لاپتہ اس شہر کا نہیں ہو رہا، بلکہ جو لاپتہ تھے پاک زمین پارٹی 550
لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب کرا چکی. آج 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 شودہ قبرستان میں تالے پڑے ہوئے ہیں. آج اس شہر میں سندھی معاجد پختون بلوچوں کی لڑائی نہیں ہو رہی. تو میرے ساتھیوں، جو میرے ساتھی ہیں، یہ ملک میں سننے والے، یہ شہر آج جو امن کا گہوارہ ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے. ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم اس کو نئے لیول پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. اور اس نئے لیول پہ لے کر جانے کے لیے جب گورنر صاحب نے ہم سے پہلی ملاقات میں اپنی بات رکھی، سامنے بات رکھی کہ ہمیں شہر کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں ہوا اس والی بات پہ، کیونکہ ہم یہ بات پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. آپ سب لوگ میرے ذمہ داران اور کارکنان گواہ ہیں کہ میں نے میڈیا کے سامنے درجنوں دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس شہر کے مسائل کے حقوق کے لیے کوئی بھی آئے اور آگے چلے، میں اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. 10 دفعہ میں نے یہ بات پہلے کہی ہے. تو اگر کوئی بھی ہم سے آ کر بات کرے گا اور بات کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا، یا ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہمارے پاس تجویز آ رہی ہے، تو ہم اس شہر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے، مل کر کام کرنے کے لیے، جڑ کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم نے کیا ہے اس سے پہلے، اپنی بات بھی کی. تو یہ ایک نیا ایک دور شروع ہو رہا ہے. میں آج اپنی پارٹی کی توسط سے گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ان کی حکمرانی ہے، ہم ان کے خلاف کوئی محاذ خدا نخواستہ نہیں بنا رہے. اگر اس شہر میں وہ اچھے کام کریں گے، ہم ان کی تعریف کریں گے، ان کے ہاتھ بٹائیں گے، ان کو اپریشیٹ کریں گے. اور اگر کہیں پر ان سے کوتاہی ہو رہی ہوگی تو ہم انہیں گائیڈ کریں گے. ہمیں اس شہر کا تجربہ ہے. ہماری ان تمام ایفرٹس کو، ان تمام باتوں کو کوئی بھی اس کو نیگیٹو نہ لے. ایک بات اور میں میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. آپ حضرات بہت معتبر ہیں. اتنی ساری خبریں ہم نے جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں ٹی وی پہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. میں گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آفیشلی کہ ہماری ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خفیہ یا جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، نہ آج تک ہوئی ہے. ہماری آج دوسری میٹنگ ہے گورنر کامران صاحب کے ساتھ، کامران کشوری صاحب کے ساتھ. ایک دفعہ ہم ان کے پاس گئے تھے، آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں. یہ ہماری آفیشل اور ان آفیشل کہہ لیں، آفیشل کہہ لیں، ہماری دوسری میٹنگ ہے. یقیناً یہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر ہیں اور یقیناً یہ جو ہے وہ اس شہر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم ان کو ایم کیو ایم کا ہی گورنر سمجھتے ہیں. ایم کیو ایم نے ان کو نامینیٹ کیا. ہماری اگر کوئی ایم کیو ایم سے بات ہو رہی ہے تو صرف یہ ہیں وہ جن سے بات ہوئی ہے ہماری. ورنہ میں ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے ساری خبریں سن کر دیکھ کر آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کمال کہاں خفیہ میٹنگیں کرتا پھر رہا ہے. کوئی میٹنگ ہمارے پاس خفیہ کا کوئی چکر نہیں ہے. ہماری کوئی میٹنگ، کوئی بات، کوئی ہماری جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن نہیں کسی سے چل رہا ہے، نہ چلا ہے. جب ہوگا تو ہم بتائیں گے لوگوں کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اور اگر کوئی کسی اس شہر کے مقصد کے لیے، اس صوبے کے مقصد کے لیے، لوگوں کے لیے بالکل سب سے بات ہو سکتی ہے، ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے. اپنی بات کریں گے، دوسروں کی بات بھی سنیں گے. لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ہماری گورنر صاحب سے بھی جو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے تو اس شہر کے سیاست کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، کاموں کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے. آج وزیر اعظم پاکستان سے ہماری میٹنگ تھی، میں اور انیس قائم خانی ہم وہاں پہ تھے. ہم نے ان کو بھی یہی بات کی کہ پاکستان جس طرح کے معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کو کراچی نکال سکتا ہے. کراچی پاکستان کو چلانے والا ہے. میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہے، یہی کہا ہے کہ کراچی پہ توجہ دیں. کراچی کے اندر وہ پوٹینشیل ہے جو کراچی آج پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکال سکتا ہے. کراچی پہ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی ہمیں پانی دے دیں، ہمیں تھوڑا سا پانی کا نظام صحیح کر دیں، ہماری بجلی کا نظام صحیح کر دیں. ہمیں چارہ تو، اس دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو جو ہے پورا ملک اس سے کیسے پھلتا پھولتا ہے. تو انہوں نے اس والی بات کو اپریشیٹ کیا، ہماری باتوں کو سمجھے. وہ ان کی بڑی مہربانی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بہت توجہ سے ساری بات سنی، اور ہوپ فلی کہ آگے جا کر، اور ہم یہ بالکل وی مین اٹ کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں بہت اچھا. ونس اگین میں گورنر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے، اور یہاں پر اس رات کے اس پہر جو ہے وہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا. اور ان کی جب سے یہ آئے ہیں، ہم نے پہلے ان کو مبارکباد دی تھی. شاید I was the first one جن کو
جنہوں نے مبارکباد دی تھی ان کو، اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی کامران ٹیسوری بھائی ہمارے بھائی ہیں، تو ہم نے جب یہ گورنر نہیں بنے تھے جب ہی ہم نے کہہ دیا تھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ، اور ہم نے جسے ایک دفعہ بھائی کہا ہے تو پھر ہم نے اسے پھر جو ہے وہ بھائی کہا ہے، نبھایا بھی ہے، اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتوں پہ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور جہاں جہاں ہم سمجھیں گے کہ جو ہے وہ اور اچھا ہونا چاہیے ہم وہاں پر بھائی کی حیثیت سے ان کو ہم انہیں مشورہ بھی دیں گے، بتائیں گے بھی۔ تو ان باتوں کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو بالکل آپ کے لیے مائک حاضر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے پاک سرزمین پارٹی کے جتنے بھی یہاں موجود کارکنان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وحلانہ استقبال کے اوپر، جو رات کے اس پہر انہوں نے عزت افزائی دی، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاک سرزمین پارٹی اپنے کارکنان کے ساتھ مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت اور انیس قائم خانی بھائی کی سپرویژن میں اس شہر میں اپنا کام کر رہی ہے، اور ہر اس مسئلے پر جو اس شہر کراچی، اس صوبے اور پاکستان کے مفاد میں ہوتے ہیں اس پر آواز بھی اٹھاتی ہے، اور اکثر و بیشتر ہر اس مسئلے پر میں نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہیں جس میں یہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر، اس صوبے اور اس ملک میں ایک اچھا نظام انصاف کے ساتھ قائم ہو۔ تو میں ہمیشہ سے ان کے اس جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع اول والے دن مجھے اس منصب پر جب بٹھایا، یہ مہلت مجھے دی، تو مجھے اسی دن ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور لینا ہے جو اس شہر کراچی، اس صوبے اور اس ملک کے لیے کہیں نہ کہیں سب کے لیے ایک اچھائی کا راستہ ہوگا۔ آپ یقین جانیے اس دن کی مناسبت سے، نسبت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت مبارک کے دن اگر میرے خاندان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مسرت، ایک خوشی دی، جو کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، تو یہ عزم میں نے کیا تھا، یہ ارادہ، یہ نیت کی تھی کہ یہ جو شہر کراچی ہے، جو سب کا دوست ہے، سب کا دوست ہے یہ شہر کراچی، لیکن بڑے عرصے سے مجھے اس کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، کیا روزگار کے مواقع ہیں سب کے پاس؟ ہیں؟ کیا صبح سب جب نکلتے ہیں تو گھر سے خوشی خوشی نکلتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ رات میں لائٹ نہیں ہے، اور صبح جس کی جاب پر جا رہے ہیں اس کی گالیاں بھی سن رہے ہیں کہ فون چارج کیوں نہیں ہے، دیر سے کیوں آئے ہو۔ پانی تو سب کے گھر میں آ ہی رہا ہوگا شاید، وہ بھی نہیں آ رہا۔ تو جب پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، تو ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب ہمارا ہی انتظار تو کر رہے ہیں۔ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی مسیحا بننا پڑے گا، ہمیں خود ہی آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ شہر کراچی جس میں پورے پاکستان سے لوگ